اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بتائی کہ وہ بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی ان کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو شوہر پر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ بیوی کی ضروریات کو پورا کرے اور خوش دلی کے ساتھ کرے۔ حدیث میں آتا ہے، معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، یعنی کھانا پینا لباس اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے، یعنی اس کے بارے میں اس سے پوچھ بھی ہوگی مرد سے، اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اگر وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث میں آتا ہے، معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، یعنی تاکید کی، کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یعنی جتنا تم کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ زیادہ دے گا، جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا، لیکن بہرحال اسے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو شوہروں کو تاکید کی ہے وہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور خصوصاً بیوی کے لیے سب سے بہترین سلوک کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ یعنی ایک انسان کے اخلاق کا معیار یہ نہیں کہ وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے یا سوسائٹی میں وہ کیسے موو کرتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ اس کے بہترین ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کیا بیوی اس کے اچھے اخلاق یا با اخلاق انسان ہونے کی گواہی دیتی ہے؟ یعنی سب سے بڑی گواہی اس کے گھر سے ہوگی اس کے اخلاق کی۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرتے ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لینا ہوگا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر و تحمل بھی چاہیے، اور اپنے بعض جذبات کی قربانی بھی چاہیے، اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جیسے شوہر کے اوپر بیوی کی تعلیم و تربیت اور اس کے دین کی ذمہ داری بھی ہے، تو بہت سی کوتاہیاں بھی دوسری طرف سے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن ان تمام معاملات کو حسن سلوک کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی یہ روایت بھی ہے کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے، اس کے لیے دل میں کوئی گرجز نہ رکھے۔ اگر عورت کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی، یعنی اس کے صرف نیگیٹو پہلوؤں پہ یا اس کی منفی عادات اور بری عادات پر ہی نظر نہ رکھے یا کمزوریوں پر ہی توجہ نہ رکھے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ وہ اس کے اندر اچھائیاں کیسی ہیں یا اس کے اندر خوبیاں کون سی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، یعنی اس کا اخلاق اس کے لیے زیادہ اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی بھی نہیں مارا۔ تو اس لیے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں یا کچھ چیزوں کی گھر میں اصلاح کرنے کے دوران صبر و تحمل سے کام لے، مار پٹائی سے نہیں، غصے سے نہیں۔ بیوی کے لیے وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہ ہو، بلکہ ایک ہمدرد اور مہربان ساتھی کی طرح ہو، جو کہ اس کے بہت سے کام کاج میں یا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا مددگار بھی ہو۔ حضرت اسود سے روایت ہے کہ وہ
انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، اپنے ڈول کو سی لیتے تھے، کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، یعنی کہ گھر کے کام میں بھی بیوی کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات کچھ کیا نہیں کرتی تھی، بلکہ آپس میں محبت اور ایک تعلق اور ایک کنسرن ظاہر کرنے کے لیے، ایک بانڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے جو ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص اکیلا کسی کام میں لگا ہوا ہو تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے، یعنی بیوی کے کام کاج میں جو بھی مدد ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی، یعنی یہ حدیث سنی، تو میں اٹھا اور اٹھ کر اپنی بیوی کو پانی پلایا، اور پھر اسے بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے۔ تو کیسی خوبصورت تعلیم تھی کہ جس سے ان خوبصورت رشتوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔